مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ذاتی عمرہ میں ملاقات۔ نواز شریف کی بلوچستان کے سیاسی اور معاشی مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ سعد رفیق نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے بلوچستان کے مسائل سے متعلق مسلم لیگ نون کی قیادت کو آگاہ کیا اور نواز شریف سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ نواز شریف نے بلوچستان کا دورہ کرنے کی درخواست قبول کر لی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اسے سیاسی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ وہ 2013 کی طرح اس بار بھی بلوچستان کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ پاکستان کا نئے ٹیرف سے متعلق مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نئے امریکی ٹیرف پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر امریکہ جانے والے وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان بھی شامل۔ پاکستانی وفد امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف پر بات کرے گا۔ امریکہ سے آئے اعلیٰ سطح وفد کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا مزید فروغ چاہتا ہے۔ امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ وزیر اعظم سے منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرنے والے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر کی قیادت میں امریکی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع استعداد موجود ہے۔ امریکی کمپنیاں اس ترجیحی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی 2026 میں پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 3% رہنے کی پیش گوئی۔ مہنگائی میں مزید کمی کی خوشخبری بھی سنا دی۔ رواں مالی سال معاشی شرح شرح نمو 2.5%، مہنگائی کی شرح 6% رہنے اور 2026 میں 2% کمی کے بعد 5.8% رہنے کا امکان۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے جلد تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط۔ کہا موٹر وے منصوبے پر سندھ کے تحفظات جائز ہیں، ان کی ذاتی دلچسپی ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہو۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد PSDP کا حصہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ ٹیرف آج سے نافذ ہو گئے۔ چین پر 104% ٹیرف بھی نافذ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ امید ہے کہ چین کسی نقطے پر ڈیل کر لے گا۔ چین کا امریکی ٹیرف کے جواب میں اقدامات کا عزم، وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ٹیرف میں اضافے سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹیرف کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ غنڈہ گردی قبول نہیں، چین کو ترقی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ روس نے امریکی ٹیرف عالمی تجارتی تنظیم کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ نئے ٹیرف سے ظاہر ہے کہ امریکہ عالمی تجارتی قوانین کی پاسداری کا پابند نہیں۔ کشمور میں کچے کے علاقے کھیل پور میں کسٹمز اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید، 4 ڈاکو زخمی۔ شہید اہلکار انور علی کا تعلق شکارپور سے ہے۔ راجن پور کے کچے کے علاقے میں بھی پولیس مقابلہ، ایک مغوی بازیاب ڈاکو فرار۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کو جاری توہین عدالت کا شو کاز نوٹس معطل کر دیا۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت سے درخواست اور توہین عدالت کی کارروائی کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے شو کاز نوٹس معطل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ عدالتی آرڈرز کی مسلسل خلاف ورزی پر جسٹس بابر ستار کی عدالت نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ بانی PTI کی بہنوں حامد رضا اور دیگر کی غیر قانونی حراست افسوسناک ہے۔ پنجاب پولیس کا خواتین کے ساتھ ناروا سلوک بدترین مثال ہے، وقت آنے پر اس کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر کا اعلان۔ کہاں بانی PTI کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ دینا عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ عدلیہ اپنے احکامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ خلاف قرض لینے والی قومیں کبھی خود مختار نہیں ہوتی۔ حکومت ملک کو انارکی کی طرف لے جانے سے باز آئے۔
پیپلز پارٹی سندھ میں پانی کے مسئلے پر مگر مچ کے آنسو بہا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی کا الزام۔ لاہور میں عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نہروں کی تعمیر کے منصوبے پر 6 اضلاع میں کافی عرصے سے کام جاری تھا، جس کا پیپلز پارٹی کو علم تھا، لیکن اس وقت کوئی کچھ نہ بولا۔ سندھ میں عوام احتجاج کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کی پانی کے مسئلے پر اپنی پارٹی پر بھی تنقید۔ بولے پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی قیادت وہ نہ کر سکی جو میں نے جیل میں بیٹھ کر کیا۔ وہ جیل میں بیٹھ کر 14 اپریل اور 15 اپریل کو عمر کوٹ میں احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا دریائے سندھ میں پانی کے تاریخی بحران پر تشویش کا اظہار۔ کہا دریائے سندھ میں پانی کی کمی کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 3 صوبوں میں قحط کی صورتحال ہے۔ اپریل میں کاشتکاری کے لیے پانی نہیں ہے۔ مزید نہریں نکالنے سے دریائے سندھ مزید خشک ہوگا۔ یہ قومی ایمرجنسی ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کے پانی کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ 3 دفعہ انگیج رہی، لیکن پارٹی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تحریک انصاف میں 3 پریشر گروپس ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کا ایک گروپ سوشل میڈیا پر جو بیانیہ پیش کرتا ہے، پارٹی کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی جیو نیوز سے گفتگو۔ کہا اسد قیصر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات کی ایک وجہ علی امین سے پارٹی کی صوبائی صدارت واپس لینا ہے۔ علی امین گنڈافر کے خلاف بانی پی ٹی آئی کے کان بھرے جا رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ میں دھرنا 13ویں روز بھی جاری۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے لگ پاس میں اختر مینگل سے ملاقات میں دھرنا ختم کرنے کی درخواست۔ کہا حکومت کا نمائندہ نہیں، ذاتی حیثیت میں آیا ہوں۔ دھرنا ختم ہو تاکہ قومی شاہراہیں کھل جائیں، عوام کی مشکلات ختم ہوں۔ کوئٹہ قومی اور کوئٹہ دفتان شاہراہ 2 ہفتے سے بند ہونے سے تجارتی خسارہ ہو رہا ہے۔ اختر مینگل نے جواب دیا کہ ان کا دھرنا خواتین کی ماورائے آئین گرفتاری کے خلاف ہے۔ جس دن خواتین رہا ہو جائیں گی دھرنا ختم کر دیں گے۔ حکومت نے قومی شاہراہیں خود بند کی ہیں۔ پرامن احتجاج کو انتشار میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریکوریک میں دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق رہا تو اس سے $70 ارب تک کے ذخائر حاصل ہو سکتے ہیں۔ بیرک گولڈ کے چیف ایگزیکٹو مارک بیرسٹو کا اینکر شہزاد اقبال کو خصوصی انٹرویو۔ کہا بیرک گولڈ سعودی عرب اور امریکہ سمیت دنیا بھر سے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گا۔ مارک بیرسٹو کا منصوبے کے لیے سیکیورٹی پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ تفصیلی انٹرویو دیکھیے پروگرام نیا پاکستان اسپیشل میں آج رات 11 بجے جیو نیوز پر۔ امریکی ٹیرف سے پاکستانی برآمدات کو $70 کروڑ تک نقصان کا تخمینہ۔ اس مرحلے پر حتمی اندازہ لگانا قبل از وقت ہے۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی اندازوں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی ساختہ مصنوعات پر لگائے گئے باہمی ٹیرف سے پاکستانی برآمدات کو $50 سے $70 کروڑ تک نقصان ہو سکتا ہے۔ اس قدم سے بے یقینی کی فضا پیدا ہوگی اور ممکنہ طور پر امریکی مارکیٹوں میں کساد بازاری آ سکتی ہے۔ حکومت کا بجلی کے شعبے میں 2400 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 18 کمرشل بینکوں سے 1275 ارب روپے قرض لینے کا فیصلہ۔ کمرشل بینکوں نے حکومت کو قرض دینے کے لیے شرائط پیش کر دیں۔ روزنامہ جنگ میں شائع خالد مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق کمرشل بینکوں نے 1275 ارب روپے کی رقم 10.50 سے 11% کے مارک اپ پر سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی کو دیں گے۔ اس رقم کی واپسی کے لیے بجلی صارفین کے بلوں میں اگلے 6 سال تک ہر ماہ فی یونٹ $3.23 کا چارج لگایا جائے گا۔ حکام کے مطابق یہ اقدام بجلی بحران کے مستقل حل کے لیے ناگزیر ہے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کو صوبے سے گندم کی نقل و حمل کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گندم کے لیے جی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ بین صوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کی اجازت سے کاشتکار کو فصل کا پورا فائدہ مل سکے گا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری کی جائے گی۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم کٹائی کا عمل شروع۔ سندھ بھر میں سرکاری سطح پر خریداری اور ریٹ مقرر نہ ہونے پر کاشتکار پریشان۔ پنجاب کا کسان قیمت کم ملنے پر افسردہ۔
بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف ثانیہ ہے 9 مئی اور دیگر کیسز کی سماعت ATC اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدم پیشی کے باعث آج بھی کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز 9 مئی کیسز کے حوالے سے ڈائریکشن کا اطلاق موجودہ کیس پر بھی ہوگا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پنجاب کی حد تک ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی غیر حاضر کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹس کو 9 مئی مقدمات کا فیصلہ 4 ماہ میں کرنے کا حکم دیا تھا۔ بلوچستان اور کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا اس حد تک درندگی پر آ چکا ہے کہ لائیو کوریج کر رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب، کہا کہ بھارت کشمیر میں 5th جنریشن وار کر رہا ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے لیے چٹان کی طرح کھڑا رہے گا۔ ماؤں بہنوں سے زیادتی اور پیلٹ گنوں کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک آزادی کشمیر اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی۔ امیر مقام نے کہا کہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے مذموم حربے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اردو پنجابی زبان کے معروف شاعر منیر نیازی کا کلام یادگار، چاہنے والے ان کی سالگرہ نہیں بھولے۔